روزانہ آپ کی خدمت میں گناہان کبیرہ کے چیپٹر سے ایک گناہ بیان ہوتا ہے، اور آج ایسا گناہ بیان کرنا کہ جو گناہوں کی جڑ ہے۔ سارے گناہوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیجئے، اس کمرے کے باہر لگا دیں تالا، اور اس کی چابی اگر آپ کو دی جائے تو چابی کا نام کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ گناہان کبیرہ کے باب میں تمام علماء نے، تمام تر راویان احادیث نے، ائمہ معصومین سے، اور قرآن تو کھل کر کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ اس پہ خدا کی لعنت ہو تو گناہ کبیرہ ہی تو ہوگا، بھلا گناہ صغیرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور جھوٹ بولنا آج فیشن بن گئے۔ اب رہا مسئلہ جھوٹ کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جھوٹی گواہی بھی جھوٹ ہے، جھوٹا وعدہ کرنا بھی جھوٹ ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے۔ اور ابھی جب مارچ ختم ہوگا اور اپریل کی پہلی تاریخ آئے گی تو بہت سارے فیشن زدہ علاقوں میں، مغرب سے متاثر ہونے والوں میں، حیرت کی بات ہے، وہ مناتے ہیں اپریل فول۔ وہ کیوں مناتے ہیں؟ وہ آپ کو تو معلوم ہوگا 1852 میں کیا ہوا تھا، جب تبدیلی کیلنڈر کا مسئلہ تھا کہ بجائے اپریل کے جنوری سے جب سال کا آغاز کیا گیا تو جن بیچاروں کو نہیں معلوم تھا انہوں نے اپریل کی پہلی کو سال کا، نئے سال کا دن بنایا، تو جو جانتے تھے انہوں نے مذاق بنایا۔ 1852 سے یہ مسئلہ چلا۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ منائیں فول ڈے، ہم مناتے ہیں ٹوتھ ڈے، اور وہ 25 ذی الحج، یعنی کہ روز عید مباہلہ، صداقت کا دن۔ وہ مناتے ہیں جھوٹ کا دن، اور ہم منائیں سچ کا دن۔ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے 25 ذی الحج ہو یا 24 ذی الحج، اختلاف روایت دونوں کے بارے میں کہ مباہلہ 24 کو ہوا یا 25 کو ہوا، چلے 2 دن منا لیتے ہیں۔ اس دن ہم تمام اپنے چاہنے والوں کے لیے سچ بولنے پر کوئی انعام رکھیں، سچ بولنے پر روایت پیش کریں، سچ بولنے کی فضیلت کو بیان کریں، تاکہ اتنا سچ سامنے آئے کہ جھوٹ خود بخود دم توڑ دے۔ لیکن اب بڑے ہوشیار لوگ ہیں، کہتے ہیں ایک طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا، شرعی طریقہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہ وہ کیا ہے کہ اسے توریہ کہتے ہیں۔ توریہ، اے واو رے یہ گول ہے توریہ۔ میں نے اس لیے اس کی تلفظ کی وضاحت بھی کر دی تاکہ اگر کہیں آپ کو کوٹ کرنا ہو تو آپ کے علم میں لفظ صحیح معلوم ہو۔ توریہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، توریہ نہیں، توریہ کی اپنی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی پہلی قسم وہ ہے جو حلال ہے، اور باقی 2 قسمیں اس کی بھی حرام ہے۔ نارملی ہم اور آپ سمجھیں سارے توریہ جائز ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ اب توریہ جو حلال ہے وہ کیا ہے؟ اصلاً جھوٹ حرام ہے، لیکن اگر جھوٹ حرام ہونے سے بڑا کوئی اہم کام ہو جو مصلحت معاشرہ اور انسانی سماجی معاملات سے متعلق ہو، 2 ناراض کو ملانا ہو، 2 کے درمیان صلح کروانی ہو، اور یہ بات تو آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ اگر کوئی انسان پورے سال بھر شب قدر کا ثواب چاہتا ہے تو 2 ناراض دوستوں میں صلح کرانے کے لیے قدم اٹھائے، خدا اسے شب قدر کا ثواب بغیر قرآن پڑھے دے دیتا ہے۔ یہ اپنے مقام پر ہے کہ انسان یہ کوشش کرے، اس کوشش میں ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ بولنا پڑے۔ ناراض شریک حیات اس کے شوہر سے اپنے، اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں آپ کو سمجھا کہ آپ صحیح ہیں، وہ غصے میں شوہر برا کہتا ہے، آپ نے وہ سن لیے بیوی کے بارے میں، آپ یہاں پہنچے، یہ آپ کی عزیزہ ہیں، ان سے بات ہوئی، یہ انہیں برا کہتی ہیں، اور جب آپ سے پوچھیں کہ شوہر کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، اب آپ سچ کہیں کہ وہ تمہیں گالیاں دیتے۔ جو طلاق نہیں ہوتی ہوگی، میں انشاءاللہ تو نہیں کہوں گا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی کسی غلط مقام پر انشاءاللہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے مجلس ہو رہی تھی ایصال ثواب کی، اجتماعی مجلس تھی، اور اس میں استاد شہید سبط جعفر توسخانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور میں مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں ایصال ثواب کی اجتماعی مجلس میں جو نام تھے مرحومین کے وہ تھے 8000۔ کتنے؟ 8000 نام تھے۔ تو جیسے فگر اناؤنس ہوئی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا ماشاءاللہ، استاد سبط جعفر مجھے دیکھتے اتنے سارے مومن مر گیا، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ ایک مثال تھی آپ کی خدمت میں کہ الفاظ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہاں کہنا ہے اور ماشاءاللہ کہاں کہنا ہے۔ تو اگر آپ نے سچ کہا
تو جو گھر ٹوٹتا نہ ہو وہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے جھوٹ کہا، ارے وہ تو آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو مس کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا احوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ تھا. اور جب آپ یہاں سے مل کے وہاں گئے، اس نے پوچھا کہ کیا بول رہی تھیں آپ سے، اب آپ سچ بول دیں اگر، جو گھر بنتا ہو نہ بن سکے گا. آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا، ارے نہیں وہ تو آپ کے لیے محبت کی بات کر رہی ہیں، پیغام بھیج رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں الی آخر. ان الفاظ سے دونوں کے گھر اگر جڑ جائیں، دونوں کے دل مل جائیں، اس دل کے ملانے کا نام توریہ ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید جھوٹ بولنے کا شرعی طریقہ توریہ ہے. جب چاہو جیب سے نکال کے بول لو. اگر اس سچ توریہ بولنے سے گھر ٹوٹتا ہو تو توریہ حرام. اگر گھر نہ جڑتا ہو نہ ٹوٹتا ہو تب بھی حرام. بات واضح. 3 قسمیں تھیں. توریہ بات واضح ہوگی. مثال دیتا ہوں خدمت میں ایک اور. مثلا کوئی ظالم پیچھے لگا ہوا ہے کسی مظلوم کی. مظلوم آپ کے گھر میں آ گیا مثلا. اب ظالم آپ کے پاس آیا، پوچھا وہ کہاں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ موجود ہے تو اسے مار دے گا. آپ نے خاص ذہن بنایا، ایک ایسا جملہ استعمال کیا کہ 2 معنی تھے کہ وہ یہاں نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ایک خاص علاقہ تھا، یہاں نہیں ہے. اب سامنے والا اس سے دونوں معنی لے سکتا ہے، ایک خاص علاقہ، ایک پورا علاقہ. گھر میں ہی نہیں ہے اور خاص کمرے میں نہیں ہے. تو ایک مثال تو یہ بن گئی، بہت غور کیجیے گا. اس طرح کا توریہ جو کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کے شر کو دور کرنے کے لیے اس طرح انسان بولے تو مصلحت انسانیت کی خاطر خدا کی شریعت میں اس کو باعث عذاب نہیں کہا گیا، بلکہ اس پر خدا کی طرف سے اجر و ثواب بیان کیا گیا. لیکن جھوٹا وعدہ کرنا بھی جھوٹ ہے. اور جھوٹا وعدہ کرنا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچوں سے کریں گے تو حرام ہے، اور اگر بیگم سے کریں تو حلال ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ آپ کو نہیں مل گیا لائسنس بولنے کا کہ آپ چاہے بولنا شروع کر دیں؟ نہیں، جہاں اس کی نیڈ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو تو یاد ہوگا نا وہ 2 پرندے تھے، ایک چڑا ایک چڑیا. اور کیا شیخی بھگار رہا تھا وہ چڑا اپنی چڑیا کے سامنے کہ میں چاہوں تو پر مار کے سلیمان نبی کا تخت گرا دوں. تو یہ جھوٹ تھا یا نہیں؟ اور جب نبی نے بات سن لی، مسکرائے، بلوا لیا. پوچھا تو کیا نبی اللہ میں کہاں کر سکتا ہوں، میں تو خالی اپنی بیگم کو ذرا سا اپنی ہمت طاقت دکھا رہا تھا. تو ایک جھوٹ کا مسئلہ وعدے کے اعتبار سے بھی، جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس میں آپ وعدہ کر سکتے ہیں، مگر بچوں سے نہیں، شریک حیات سے کر سکتے ہیں. اور اب مسئلہ آخر میں آتا ہے کہ نہ جھوٹ بولیں عام وعدوں میں اور نہ جھوٹ بولیں گواہی میں. جب بھی بولیں سچ بولیں. اور سچ کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اللہ اکبر. قسم بخدا خدا نے سارے انبیاء کو صادق بنا کے بھیجا. کوئی نبی ایسا نہ تھا جس نے جھوٹ بولا. اور ایسے ہی نبی کے خاص چاہنے والوں میں، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں، وہ صادقین ہیں. کونوا مع صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اور ہم نے اور آپ نے سچوں کے ساتھ تو ہو نا.